السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب قربانی کا مسئلہ ہے۔ بقرعید کے موقع پر بہت سے لوگوں کے اشکالات، بہت سے لوگوں کی باتیں، طرح طرح کی نئی قسم کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، کچھ اہل حدیث کی، کچھ شیعہ حضرات کی، بریلی حضرات کی، اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے لوگ دلیلیں دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے احباب حنفی احباب بھی ان کی باتوں میں آ کر طرح طرح کے اشکالات پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہے، کسی صاحب نے معلوم کیا، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بھینس کی قربانی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بعض حضرات اس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن خیرات کرنے کو جائز کہتے ہیں۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو بقرہ گائے کا ذکر آیا ہے کہ گائے کی قربانی، تو بھینس کا تو ذکر آیا نہیں، بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ خیرات تو کر سکتے ہیں، اس کو کھانا جائز ہے، لیکن قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور سننے والے کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ بھئی جب قرآن میں اس کا ذکر نہیں تو قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ سمجھیے، قرآن اور حدیث، اس کے بعد اجماع بھی ہے، اس کے بعد قیاس بھی ہے۔ احناف کے نزدیک 4 چیزیں ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز قرآن۔ اگر وہ بات ہمیں قرآن میں نہ ملے تو پھر ہم حدیث میں تلاش کریں، حدیث میں نہ ملے تو پھر ہم اجماع، صحابہ کا جس بات پر اجماع ہوا، اتفاق ہوا، اس میں تلاش کریں۔ اور اگر اجماع میں ہمیں وہ بات نہ مل سکی تو پھر قیاس کریں۔ یہ 4 چیزیں احناف کے نزدیک ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے۔ اب واضح رہے کہ سمجھیں کہ قرآن اور حدیث میں بھینس کی قربانی کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اب جواب یہ ہے، حامدًا و مصلیٰ۔ واضح رہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام، مفسرین و کرام نے کے نزدیک بھینس گائے کی نوع میں شامل ہے، گائے کی قسم میں، اور اس وجہ سے اس کی قربانی بھی درست ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، پوری آیت پڑھی آگے تک۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ جن کی 8 قسمیں ہیں، سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اس جملے میں اس خاص معاہدے کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے، ان کو شرعی قاعدے کے موافق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ یہ معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 میں موجود ہے، دیکھ لیجئے گا۔ تمام علماء کا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ سب بہیمۃ الانعام یعنی چرنے چگنے والے چوپایوں کی قربانی جائز ہے۔ کم از کم بھینس کی قربانی میں کوئی شک نہیں ہے۔ نیز جہاں قرآن مجید میں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ یہ بھی سورہ انعام میں 145 آیت درج بالا۔ دونوں آیتوں میں تمام چرنے والے جانوروں کی حلت کا حکم عام ہے، اس میں بھینس بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی چرنے والے جانور میں سے ہے۔ اسی طرح بہیمۃ الانعام کی حلت میں بھی بھینس اور صراحتاً موجود ہے۔ اس کا گوشت اور دودھ گائے کے گوشت اور دودھ کی طرح حلال اور طیب ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں۔ اگر بھینس کو گائے کی جنس سے مانا جائے یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے۔ شرعاً بھینس چوپایا یہ جانوروں میں سے ہے اور بقرہ گائے میں شامل ہے، گائے کی قربانی جائز ہے، اس لیے بھینس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے۔ اس دلیل کو اگر نہ مانا جائے تو گائے کی ہم جنس بھینس کے دودھ اور اس کے گوشت کے حلال ہونے کی بھی دلیل مشکوک ہو جائے گی۔ آپ نے غور کیا ہوگا، حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام، ہر نوکدار دانت جو اگلے دانتوں کے متصل ہوتے ہیں، یہ نوک دانت والے درندے کا کھانا حرام ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، والذبائح وما یأکل من الحیوان، اور بھینس یقیناً شریعت کے اس اصول کے تحت بھی نہیں آتی، کیونکہ یہ ذی ناب من السبع میں سے نہیں ہے۔ در حقیقت بنیادی طور پر 3 اقسام کے 4 جانور ہیں۔ یہ جانور ہیں جن کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ یہ قربانی کے لیے قابل قبول ہیں۔ غنم میں اس کی انواع اور نر و مادہ شامل ہیں۔ بھیڑ اور بکری، یہ دو چیزیں ہو گئیں، نرمادہ دونوں چیزیں ہیں۔ ابل سے مراد اونٹ، نرمادہ دونوں ہیں۔ بقر میں بھی اس کی نو نرمادہ دونوں شامل ہیں، یعنی گائے اور بھینس۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، واضح ہو کہ جنس واجب یہ ہونا چاہیے کہ قربانی کا جانور اونٹ، گائے اور غنم 3 اجناس سے ہوں، اور ہر جنس میں یہ اجناس شامل ہے۔ ہر جنس کا اس سب پر اتفاق ہے، اطلاق کیا جاتا ہے، اطلاق ہے۔ اور معز بھیڑیا نوع غنم ہے، اور جاموس بھینس یہ نوع بقر ہے، یعنی گائے کی قسم میں سے ہے۔ قربانی کے جانوروں میں سے کوئی وحشی جائز نہیں ہے۔ رشیدیہ میں یہ فتاوی، اور یہ بات ہم سب کو یقین کہ ہمیں اسے اختلاف اس بات کا ہمیں یقین کہ اللہ تعالیٰ نے اتفاق کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کا وہی حکم ہے جو گائے کی قربانی کا حکم ہے۔ بھینس کو گائے کے ساتھ شامل اور شمار کیا جائے گا۔ بکری اور گائے کی طرح بھینس کی قربانی اور خیرات شرعاً جائز اور قبول ہے۔ اس لیے جو ہمارے ذہن میں اور بہتر سے بہتر بھینس کوئی نئی پہلوان بھینسیا رات والی ہو، اس طرح خریدے بلا جھجک، بغیر کسی شک سے۔ ہم عمل کر لیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ بتلانے والا کون ہے، ہمارے مسلک کا ہے یا غیر مسلک کا ہے، یا کرتا ٹوپی پہن کر کسی اور ہی مسلک کا ہے جو ہمیں بہکانے لگا، ہمیں گمراہ کرنے کی